اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری دنیا میں جو لوگ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ان کے بارے میں تو یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ ناواقف لوگ چیزوں کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے غلطیاں کرتے ہیں یا غلط فہمیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ لیکن افسوسناک صورتحال اس وقت سامنے آتی ہے جب پڑھے لکھے لوگوں کی ایک غالب اکثریت لفظوں کے معنی کو غلط انداز میں پیش کرتی ہے یا پھر زندگی غلط فہمی میں گزار کر اس کے مطابق عجیب و غریب قسم کے عمل کرتی ہے، اور وہ نتائج سامنے نہیں آتے جو اصل میں آنے چاہیے، بلکہ وہ نتائج سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ در حقیقت فساد اور خرابی اور چیزوں کو برے نتائج کی طرف لے جانے والی ہوتے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم قرآن مجید میں استعمال ہونے والے ایک لفظ کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ لفظ حقیقت میں ہماری زندگی کے ہر کونے گوشے اور ہر میدان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن دنیا والوں نے اس لفظ کو غلط لباس پہنا کر، غلط معانی پہنا کر الجھا کے رکھ دیا ہے، اور اس اعتبار سے لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے بھی گھبرانے لگے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے بالکل واضح انداز میں سورہ صف آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے گی۔ یہاں تجارت سے مراد لین دین کا وہ عمل ہے کہ جس میں عمومی طور پر کوئی چیز دی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں کچھ حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم ایمان والوں کو یا مومنین جو اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور مومن ہیں، ان سے یہ کہا کہ دنیا کی جو اصطلاحات ہیں یا دنیا کی زندگی میں جن لفظوں کو تم روز مرہ میں استعمال کرتے ہو، تو چلیں ہم تمہاری زبان ہی میں تمہیں سمجھاتے ہیں۔ تجارت ہم تم سے کرنا چاہ رہے ہیں، اور تجارت یہ ہے کہ میں تم سے کچھ مطالبہ کروں گا اور اس مطالبے کے مطابق میں تمہیں پے کروں گا اور تمہیں اس کے بدلے میں تمہیں چیز عطا کروں گا۔ یہ تجارت، لین دین اللہ اور بندے کے درمیان، مومن اور مومنین کے مالک اور خالق کے درمیان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری اور تمہارے درمیان میں جو تجارت ہے وہ یہ ہے کہ تؤمنون باللہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں تم لوگ جہاد کرو، باموالکم، اپنے مال کے ذریعے سے، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ذریعے سے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر واقعی تمہیں اس بات کی حقیقت کا پتہ چل جائے یا اس بات کا علم ہوتا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا کہ ہم تم سے ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ تم یہ 1، 2، 3، 4 کام کرو، یہ تمہاری طرف سے ہوگا، اور اس کے بدلے میں پھر تمہیں کچھ چیزیں عطا کروں گا۔ پہلے ہم جو اللہ کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اللہ ایک ہے، یا یہ کہوں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، بلکہ اللہ کو ایک اور اللہ کو ماننا اس انداز میں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے، یہ تصور اور خیال اور نظریے میں رکھنا، اس کو اپنا عقیدہ بنا لینا کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کو پیدا کرنے والی ایک ہستی ہے، اور اس ہستی کا نام اللہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس نے اس کائنات کو بنایا، بلکہ وہ اس کائنات کو چلا بھی رہا ہے، اور اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ساری کی ساری مخلوقات اس کے حکم کے پابند ہیں، اور ہم بھی چونکہ اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، تو اس لیے ایک انسان، ایک مومن یہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، میں نے تجھے اپنا رب تسلیم کیا،
اور میں تجھ پر ایمان لایا، تو میرا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، حکمران بھی ہے، اس وجہ سے میں تیری بات کو تسلیم بھی کرتا ہوں اور تیری بات پر عمل بھی کروں گا۔ اور اللہ سے چونکہ ہمارا براہ راست کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، نہ ہم اس کی آواز سن سکتے ہیں، نہ اس کے فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کی وحی کے بارے میں براہ راست جان سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رسول کو وسیلہ بنایا۔ اس لیے ایمان کے ساتھ جہاں اپنا ذکر کیا وہاں اپنے رسول کا بھی ذکر کیا کہ میرا تمہارے ساتھ جو معاملہ ہے، جو کام تم نے کرنا ہے وہ یہ کہ مجھ پر بھی ایمان لاؤ، یعنی اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ جب یہ ایمان کا مرحلہ مکمل ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ تم جہاد کرو گے اللہ کی راہ میں۔ جب ہم اللہ کی راہ کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے اللہ کی رضا میں، جس کام سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے وہ خوش ہو، جو کام اس نے کہا ہے کہ یہ کرو، تو اللہ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی مرضی کے مطابق، اس کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق اور بتائے ہوئے راستے کے مطابق جو کام کیا جائے گا وہ جہاد ہوگا۔ اور جہاد تم نے کس سے کرنا ہے؟ اپنے مال کے ذریعے سے بھی اور اپنی جان کے ذریعے سے بھی۔ اب اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں جب بھی جہاد کا ذکر آتا ہے تو فوراً ایک خاص قسم کا حلیہ بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے کہ اس کے سر پہ پگڑی ہے اور ایک دراز قسم کی ریش داڑھی ہے اور اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہے، آنکھوں سے انگارے نکل رہے ہیں اور وہ چاروں طرف بس قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے ہوئے ہے۔ تو یہ تصور بٹھا دیا گیا اور بنا دیا گیا کہ یہ جہاد ہے اور اس شخص کو مجاہد کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ 100% غلط تصور ہے۔ قرآن مجید اس کی کوئی بھی ایسی تصویر پیش نہیں کرتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ قطعاً ایسی وضاحت یا ایسی تصویر ہمارے سامنے نہیں رکھتے۔ جہاد در حقیقت عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو اردو میں بھی، فارسی میں بھی، ترکی میں بھی اور دیگر بہت ساری زبانوں میں استعمال ہوتا ہے، جس کا بنیادی معنی ہے اسٹرگل کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے جو اس کے بنیادی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا، اور اس کے لیے جو بھی وسائل استعمال ہو سکتے ہیں ان وسائل کا علم حاصل کر کے ان وسائل کو استعمال کرنا۔ یہ جو دن رات کی محنت ہے کہ پہلے کسی چیز کو جاننا اور پھر اس کو استعمال کرنے کے طریقے سیکھنا، پھر اسے استعمال کرنا اور کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ اور منصوبہ بندی اپنے سامنے رکھی جائے، تو یہ ساری کی ساری محنت اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اور مزید آسانی کے لیے انسانی زندگی میں جتنے بھی میدان ہیں، ہر میدان میں کیا جانے والا کام اگر پوری محنت، دیانتداری اور سلیقے سے کیا جائے گا تو اسے جہاد کہا جائے گا۔ ہم زمین سے اناج حاصل کرتے ہیں، زمین سے مختلف قسم کے اور پودے درخت اگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اصل اگانے والا وہ ہے، لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اگاتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال سے میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے اور وہ اپنی زمین پر کپاس کی فصل اگانا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی فصل اگانی ہو تو ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے بیج بس کسی بھی میدان میں بکھیر دیے جائیں تو وہ فصل اگ جائے گی۔ سب سے پہلے کسان اس زمین کو صاف کرتا ہے، جھاڑیاں، کانٹے، جھاڑ جھنکار، اونچے نیچے جو ٹیلے ہیں، جو اس میں کھڈے پڑے ہوئے ہیں، ان سب کو وہ ہموار کر کے بالکل اس کی سطح برابر کرتا ہے، اور جب اس کی زمین پورے طریقے سے تیار ہو جاتی ہے تو پھر اس کی زرخیزی کو بڑھانے کے لیے اس میں مختلف چیزیں ملاتا ہے، کبھی راکھ ملاتا ہے، کبھی کھاد ملاتا ہے، پھر ہل چلاتا ہے۔ کافی وقت لگتا ہے اسے ایک زمین کا ٹکڑا تیار کرنے کے لیے۔ یہ سارا کا سارا عمل در حقیقت جہاد کی ایک کیفیت ہے اور اس کی ایک شکل ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے
جب وہ اپنی زمین کو پورے طریقے سے تیار کر لیتا ہے پھر وہ اس موسم کا انتظار کرتا ہے جس موسم میں کپاس اگائی جا سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد کپاس کا جو بہترین بیج ہے مارکیٹ میں وہ خرید کے لاتا ہے، اور خریدنے کے بعد دن ہو یا رات ہو، دھوپ ہو یا گرمی ہو، کوئی بھی موسم ہو، وہ اس موسم کی مناسبت سے اس بیج کو زمین پہ لگاتا ہے، اور یقیناً یہ کام کرنے میں اس کا پسینہ بھی بہتا ہے، وہ تھکتا بھی ہے، وہ محنت لگاتار کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی زمین میں سے کپاس کی فصل لینے کے لیے یہ ساری کی ساری جدوجہد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کی طرف سے ایک طرح کا جہاد ہے۔ لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ زمین ہموار ہوئی اور بس بیج لگا دیے تو اناج اس میں سے نکل آئے گا، کپاس اس میں سے برآمد ہو جائے گی۔ وہ کسان اس سے باقاعدہ ایک محبت کی طرح لگاؤ رکھتا ہے، اس سے اس کا ایک تعلق قائم ہوتا ہے، وہ پھر اسے پانی دینے کی مسلسل محنت کرتا رہتا ہے۔ ہر دوسرے تیسرے دن جو بھی متعین اسے وقت بتایا گیا ہے اس وقت میں وہ پانی سے اسے سیراب کرتا ہے۔ یہ کام بھی کافی عرصے تک کرتا رہتا ہے، لیکن جب اس کی کپاس کے پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اب کسان جو ہے وہ اس کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کپاس کی فصل پر مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے، مختلف قسم کی سنڈیاں، مختلف قسم کے جانور وہ حملہ آور ہو رہے ہیں، تو پھر وہ اپنی اس محنت کو بچانے کے لیے ان جانوروں کو مارتا ہے، بھگاتا ہے، ان سنڈیوں کو مارتا ہے، اور اس کے لیے وہ مختلف قسم کے زہر بھی استعمال کرتا ہے، یا دیگر جو وسیلے اسے سمجھائے جاتے ہیں وہ بھی استعمال کرتا ہے۔ گویا کہ بظاہر دیکھا جائے تو وہ ان آنے والے پتنگوں کو اور کیڑوں مکوڑوں کو اور مختلف قسم کے جنگلی جانوروں کو مارتا بھی ہے، بھگاتا بھی ہے، خوف زدہ بھی کرتا ہے۔ یہ در حقیقت جہاد کا دوسرا طریقہ ہے۔ جہاد کا پہلا طریقہ زمین کو ہموار کرنا، تیار کرنا، اور اس میں اچھے بیج لگانا، اور پھر اسے وقت پہ پانی دینا، یہ ساری کی ساری محنت ایک خاص شکل میں آگے بڑھتی ہے۔ لیکن جب دوسرے فیز میں وہ داخل ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ لڑائی کرتا ہے، قتال کرتا ہے، اور اس قتال کے ذریعے سے وہ اپنی فصل کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ بس یہی بنیادی طور پر جہاد ہے۔ ایک ملک ہے میرا، میں اپنے ملک کو پرامن بنانے کے لیے، سرسبز بنانے کے لیے، بہترین منظم انداز میں زندگی گزارنے کے قابل بنانے کے لیے محنت کروں گا۔ میرا جو بھی شعبہ ہے، میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، پروفیسر ہوں، وکیل ہوں، جج ہوں، تاجر ہوں، جو بھی میری حیثیت ہے، اس حیثیت سے میں اپنے ملک کو ایک بہتر ملک بنانے کے لیے جو محنت اور جدوجہد کروں گا، یہ میرے جہاد کا پہلا حصہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یا کوئی طاقت یا کوئی خفیہ قوت وہ میری محنت کو ضائع کرنے لگے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ میں خاموشی اختیار کر لوں اور اپنا نقصان برداشت کرتا رہوں۔ ہر عقل مند انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے یہ کام بڑی محنت سے آگے بڑھایا ہے، تو یہ جو فورس ہے، یہ جو طاقت ہے، یہ جو خفیہ شیاطین ہیں، یہ میری اس محنت کو ضائع کرنے لگے ہیں۔ تو جب وہ ان شیاطین کا مقابلہ کرتا ہے، ان دشمنوں سے اپنی محنت کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً اسے لڑائی لڑنا پڑتی ہے، اور یہی لڑائی اس کو قتال کہا جاتا ہے، اور پہلے حصے کو جد و جہد اور محنت اور کوشش کہا جاتا ہے، اور ان دونوں حصوں کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے کہا کہ مجھ پر ایمان لانے کے بعد میری زمین پر میرے نظام کو قائم کرو، میرے حکموں کو نافذ کرو، اور جس طرح میں نے کہا ہے اس طرح زندگی خود بھی بسر کرو اور دوسروں کو بھی زندگی بسر کرنے کا موقع عطا کرو۔ لیکن جب کبھی تم محسوس کرو کہ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو کچھ لوگ خراب کر رہے ہیں یا اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو پھر اس رکاوٹ کو دور کرنا بھی یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔
اس لیے تم اپنے مال کے ذریعے سے بھی جہاد کرو اور اپنی جان کے ذریعے سے بھی جہاد کرو۔ مال کے ذریعے سے غربت کا خاتمہ کرو، مال کے ذریعے سے اپنے آپ کو توانا اور قوی بناؤ، مال کے ذریعے سے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو، مال کے ذریعے سے اپنی تجارت کو بڑھاؤ، مال کے ذریعے سے اپنے تعلیم اور علم کو ترقی دینے کی کوشش کرو، اور جان کے ذریعے سے جب پہلا حصہ مکمل کر لو تو پھر دشمنوں کو نقصان پہنچانے سے روکنے کے لیے باقاعدہ ان سے لڑو، قتال کرو۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہارے حصے کا جو کام ہے وہ یہ والا کام ہے کہ ایمان لانے کے بعد تم نے اپنی جان اور اپنے مال سے جدوجہد کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم نے اپنا کام کر لیا تو پھر اس کے بدلے میں تمہیں کیا دوں گا، کیونکہ تجارت میں تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ میں نے کوئی چیز دی، میں نے پیسے دیے، پیسے کے بدلے میں کوئی چیز خریدتا ہوں، یا ایک چیز دی، اس چیز کے بدلے میں دوسری چیز لے لیتا ہوں۔ جیسے صدیوں انسانی دنیا میں ایسا ہوتا رہا اور آج بھی ہوتا رہا ہے۔ کسان گندم دیا کرتا تھا، کپاس لیا کرتا تھا، کپاس دیا کرتا تھا، شکر لیا کرتا تھا، شکر دیا کرتا تھا، آئل خریدا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے جب آپ چیزوں کے بدلے میں چیزیں یا پیسوں کے بدلے میں چیز خریدتے ہیں، اس کو تجارت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تم نے اپنا کام کر لیا تو پھر میری طرف سے تمہارے لیے کیا ہے؟ پہلی جو نعمت ہے یا پہلا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ یغفر لکم، کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ جو غلطیاں زندگی میں تم سے ہوں گی، کبھی بھول کر، کبھی جان بوجھ کر، کبھی کسی بھی وجہ سے، تو میں ان غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور دوسرا انعام کیا ہے؟ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ، میں تمہیں انتہائی شاندار باغات میں جگہ دوں گا، ان میں داخل کروں گا، اور ایسی شاندار وہ جنتیں اور ایسے شاندار باغات ہیں کہ جس کے نیچے دریا بہتے ہیں، اور ان جنتوں میں وَمَسَاكِنُ طَيِّبَةٌ، اور وہاں پر بہترین رہائش گاہیں ہیں تمہارے لیے، فی جنات عدن، اور جن جنتوں میں ہم تمہیں جگہ دیں گے وہ جنتیں عارضی نہیں ہوں گی بلکہ ہمیشہ قائم رہنے والی۔ ذالک الفوز العظیم، اور اللہ کے کہنے کے مطابق یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سامعین محترم، یہ بنیادی تصور جب ہم سیکھ لیتے ہیں تو کچھ آداب اور کچھ اخلاقیات، ایتھکس بھی ساتھ ساتھ سکھائے گئے۔ آقا رحمت علیہ السلام نے مکہ میں رہتے ہوئے جو جدوجہد کی وہ لوگوں کو اللہ کا دین سکھانے کی تھی، زندگی کیسے بتائی جائے، کیسے گزاری جائے، وہ سلیقہ سکھانے کا تھا۔ یہ جدوجہد دنیا میں کرتے رہے، مکہ کا دور اسی انداز میں گزرا۔ لیکن مکہ میں آپ نے آنے والی ہر مصیبت کا صرف صبر سے مقابلہ کیا، اور دشمن کو باقاعدہ جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نہیں اترے۔ جو بھی ان کی طرف سے مشکل آتی تھی اسے برداشت کرنے کا باقاعدہ سبق دیا کرتے۔ خود بھی آپ کی جان کو بھی نقصان پہنچا، آپ کے مال کو بھی نقصان پہنچا، آپ کے دوستوں کو بھی نقصان پہنچا، عزت کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس مرحلے میں آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں باقاعدہ ایک ریاست بنا دی گئی اور اس کی بنیاد رکھ دی گئی، تو اب اس کے بعد جس قوت نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اور آپ کی مملکت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو آپ علیہ السلام نے باقاعدہ مسلح جدوجہد کی، اور اس کے لیے غزوہ بدر بھی ہوا، اور وہ بھی رمضان میں، کہ رمضان کے اندر ایک عظیم الشان غزوہ اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے دوستوں کے درمیان، اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والوں کے درمیان، امن و سلامتی قائم کرنے والے اور امن و سلامتی کو تباہ کرنے والوں کے درمیان۔ غزوہ احد بھی ہوا، خندق بھی ہوا، خیبر بھی ہوا، بے شمار قسم کے چھوٹے بڑے غزوات، وہ حقیقت میں اس بات کی علامت تھی کہ اب دنیا کی طاقتیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی محنت کو ضائع کرنے کے لیے میدان میں مسلح جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے باقاعدہ مسلح جدوجہد کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن تمام غزوات میں، تمام جنگوں میں ایک بنیادی اخلاق کی بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سکھاتے رہے، اور وہ یہ کہ جب بھی کوئی لشکر روانہ کیا جاتا تو آپ علیہ السلام باقاعدہ تعلیم دیا کرتے۔ سب سے پہلی تعلیم یہ ہوتی کہ اپنے آپ کو پورے طریقے سے تیار کرو۔ دوسری تعلیم یہ ہوتی کہ قتال کے میدان میں، کسی غزوے کے میدان میں اترنے سے پہلے نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اور پھر اس کے بعد تعلیم یہ دی جاتی کہ دیکھو ہم دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں اور امن قائم کرنے کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں، اللہ کی بات کو اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں، اس لیے کوئی فساد نہیں مچانا، کوئی خرابی پیدا نہیں کرنی۔ آپ کی تعلیمات میں پھر واضح انداز میں لوگوں کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ خبردار کسی عورت کو نہیں مارنا، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی بیمار اور کمزور کو قتل نہیں کرنا، کسی ایسے آدمی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی کہ جس نے ہتھیار پھینک دیے ہوں اور وہ تمہارے ساتھ جنگ نہ کر رہا ہو، کسی ایسے آدمی کو اذیت نہیں پہنچانی کہ جو اس فتنے میں شریک نہیں ہے، وہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی سرسبز درخت کو بھی نہیں کاٹنا اور کسی فصل کو بھی نہیں جلانا۔ تو یہ تمام تعلیمات اکٹھی کی جائیں تو حقیقت میں جہاد کا وہ تصور ہمارے